ایک بات ذہن میں رکھیے، چند باتیں شوہر کا دل جیتنے کے لیے. شوہر کے دل کا تالا اگر بند ہے تو اس کے کھولنے کی چابیاں، شوہر کے دل کے تالے کو کھولنے کی چابیاں، توجہ سے سنیے. سب سے پہلے انسان کی آنکھیں، یہ وہ کنجیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے خاوند کے دل کے بند تالے کو آپ کھول سکتی ہیں. آنکھیں، مسکراتی آنکھیں ہمیشہ دوسرے کا دل جیتتی ہیں، ہمیشہ دوسرے کو محبت کا پیغام دیتی ہیں. تو آپ ہمیشہ اپنے میاں کو نرم نگاہوں سے دیکھا کریں. مقصد آپ سمجھ گئی؟ ہمیشہ اپنے میاں کو نرم نگاہوں سے دیکھا کریں کہ جب آپ دیکھیں تو خاوند سمجھے کہ یہ کہہ رہی ہے میں قربان. تو جب آپ ایسی محبت بھری نگاہوں سے خاوند کو دیکھیں گی کہ آپ کی نگاہیں ہی بول کے کہہ رہی ہیں میں قربان، تو پھر خاوند کے دل میں آپ کی محبت ضرور پیدا ہوگی. اسی طرح پیار کی بات کہہ دینا موقع محل کے مناسب، یہ خاوند کے دل کی خوابیدہ تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، خاوند کے دل کے تالوں کو کھول دیتی ہے. ہم نے یہ دیکھا فرنگی عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت و الفت کے جذبات کہنے میں حد سے زیادہ کھلی ہوتی ہیں، اور جبکہ ہماری مسلمان عورتیں یہ حد سے زیادہ اس میں کنجوس ہوتی ہیں. دو ایکسٹریم ہیں، ادھر ایسی کہ ایسی ایسی باتیں کریں گی کہ سن کے دوسرا بندہ آنکھیں نیچی کر لے گا، اتنی کھلی ڈلی باتیں. اور ہماری بچیاں یہ اس میں اتنی ریزرو ہو جاتی ہیں کہ اپنے میاں سے ہی بات نہیں کر پاتی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. فیلنگز ہوتی ہیں، یہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتی. یاد رکھنا، جو بیوی ایکسپریسو نہیں ہوگی اس کی زندگی خوشیوں بھری نہیں ہوگی. سارے جہان کے لیے آپ گنگی بن جائیں مگر اپنے میاں کو اپنے احساسات اور جذبات پہنچائیں. مثال کے طور پر اگر کبھی کو دیکھا کہ خاوند پریشان نظر آتے ہیں، چپکے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو اس چپکے کی کیفیت میں آپ اگر خوش ہو کر دیکھیں مسکراتی نگاہوں سے کہ میں قربان، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ میں آپ کو جب تک دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا. ایک چھوٹا سا یہ فکر ہے کہ میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا. آپ کا یہ ایک فکرہ آپ کے خاوند کی بدلی ہوئی کیفیت کو ختم کر کے رکھ دے گا. یا خاوند سفر سے واپس آیا، مثال کے طور پر عرض کر رہے ہیں، تو سفر سے واپس آیا تو اس کو آپ اپنے محبت کے لمحات میں کہہ سکتی ہیں کہ دن تو کام کاج میں گزر ہی جاتا تھا مگر رات تو گزرتی نہیں تھی، کسی کی روتے کٹے کسی کی سوتے کٹے، میری تو نہ روتے کٹتی تھی نہ سوتے کٹتی تھی، آپ بہت یاد آتے تھے. اب آپ نے اگر کوئی اس قسم کا لفظ کہہ دیا کہ آپ مجھے بہت یاد آتے تھے، ان الفاظ سے آپ کے میاں کا دل ہر طرف سے کٹ کے آپ کے ساتھ پیوست ہو جائے گا. کبھی اگر خاوند نے آپ کو پکارا تو آپ نے کہا میں حاضر ہوں. اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس سے دوسرے کو محبت کا میسج ملے، یہ بیوی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند کچھ نہ کرے. خاوندوں کو خاوندوں کی باتیں تو خاوندوں کی مجلس میں بتائیں گے نا، عورتوں کی مجلس میں عورتوں کی باتیں بتائیں گے. تو اس لیے کوئی عورت یہ مت سمجھے کہ جی سارے کام عورت کو ہی بتا رہے ہیں، مرد کو تو بتا ہی کچھ نہیں رہے. بھائی مردوں کی محفل میں مردوں کو بتائیں گے. آپ کو کیا پتا کہ ان کو علیحدہ محفلوں میں ہم کتنا ڈانٹ ٹپٹ کر لیتے ہیں. اب بیویوں کے سامنے تو یہ کام نہیں نہ کر سکتے. ہم نے جوڑنا ہے، کسی کو توڑنا تو نہیں نا کہ کل کو خاوند بیان میں ہی نہ آئے اور جی یہ تو بیویوں کے سامنے ہمیں ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، ہم تو بیان ہی سننے نہیں جاتے. تو حکمت کا تقاضا یہ کہ خاوند کو خاوند کے فرائض بتائے جائیں اور بیوی کو بیوی کے فرائض بتائے جائیں. تو دو مسکراتی آنکھیں یہ آپ کے پاس چابی ہے، زبان آپ کے پاس ایک چابی ہے، میٹھے بول بولیے، اپنے خاوند کا دل جیت لیجئے. اسی طرح خوشبو کا استعمال یہ آپ کے پاس ایک چابی ہے. فطرتی بات ہے، قدرتی بات ہے
مرد ہو یا عورت، خوشبو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ ہمارے محبوب نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ پوری دنیا کے انسان فطری طور پر خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لہذا آپ ہمیشہ اچھی خوشبو استعمال کریں کہ خامن جس کو سونگنا پسند کرے۔ خوشبو سونگنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے کہ جو زیادہ نہ پھیلے مگر خامن قریب آئے تو اس کے دل کو وہ جیت لے۔ اور ایک دو ہاتھ یہ بھی گنجی ہیں، جب آپ کسی موقع پر بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے خامن کے ہاتھ میں دے دیں گی یا اپنے خامن کے کندھے میں رکھ دیں گی تو اس آپ کی بات کرنے کا خامن پہ اثر ہی کچھ اور ہوگا، اس میں اپنائیت آ جائے گی، محبت آ جائے گی۔ تو ہاتھ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور ایک چیز جس کو کہتے ہیں التذوق، بوسہ، حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہو تو اس کو پیغام دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا پیغام دیا کریں؟ فرمایا کہ بوسہ محبت کا پیغام ہے۔ جب تم بیوی سے اکٹھا ہونا چاہو تو اگر بوسہ دو گے تو تمہاری بیوی کو پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ بوسہ ایسی گنگی چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہی کہہ دیتا ہے۔ یہ بوسہ ایسی گنگی چیز ہے، دنیا جہان کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو میاں اپنی بیوی کا دل بوسے سے نہیں جیت سکا، اب وہ اس کا دل تلوار سے بھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے اگر کبھی دیکھیں کہ دلوں میں کچھ کدورت محسوس ہو رہی ہے، فرق محسوس ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو استعمال کریے اور دوسرے بندے کو اپنی محبت کا پیغام پہنچا دیجیے۔ جو عورتیں تعویذ لینے آتی ہیں نا کہ حضرت تعویذ دیں، میرا خاوند میرے ساتھ ٹھیک نہیں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ جوان العمر بیوی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، تعلیم دی، شکل دی، سب کچھ دیا، یہ تعویذ مانگتی پھرتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اگر نیکوکار سمجھدار ہو تو اس کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی کششی ایسی رکھ دی ہے، مرد کے دل میں عورت کی طرف مقناطیسیت ہی ایسی رکھ دی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تمہیں تو اداؤں کی تعویذ دی ہے، باتوں کے تعویذ دی ہے، ان تعویذوں کو بھی استعمال کرتی، کاغذ کے تعویذ کے پیچھے کیوں بھاگتی پھرتی ہو بھائی؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تھکا ہوا خامد آتا ہے اور آگے سے بیوی بھی تھکی بیٹھی ہوتی ہے۔ اب تھکا ہوا بندہ تھکی ہوئی بیوی سے کیا محبتیں پائے گا؟ تو فریش ہوا کریں جب خامد آئے اور اس کے سامنے محبت پیار کی بات کیا کریں، کھلے چہرے سے استقبال کیا کریں، پھر دیکھیں کہ گھر کے اندر کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اپنے خامد کی تعریف کرنا عیب نہیں، بہت بڑی نیکی اور صحابیات کی سنت ہے۔ یاد رکھنا، خامد کی تعریف کرنا یہ گناہ کا کام نہیں، ثواب کا کام ہے اور صحابیات کی سنت ہے۔ وہ اپنے خاوندوں کی تعریف کرتی تھی۔ دیکھیں، جب آپ کسی کی اچھی باتوں پر اس کی تعریف کریں گی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی بری باتوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے گا، مگر آپ تو زبان پہ تعریف لانا گوارا ہی نہیں کرتی۔ ایسا ہم نے کئی مرتبہ کچھ کیسٹ کے اندر اسٹڈی کیا کہ خامد کی تعریف کرتے ہوئے عورت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی کیسی کیسی تعریفیں کرتی تھی، حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمان کا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، فإن الشمس تطلع بعد فجر، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب بتائیں،
جب بیوی ان پیار کے الفاظ سے خاوند کی تعریف کرے گی تو خاوند کی مت ماری گئی کہ وہ بیوی کو پیار نہیں دے گا. اس لیے فرمایا کرتی تھی لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن القطع بالقلوب علی الید، کہ اگر زلیخا کو ملامت تانا دینے والی عورتیں کبھی میرے محبوب کی جبین پیشانی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھے. کیا آپ نے بھی اپنے خاوند کی محبت میں کوئی فکرہ بولا یا کوئی شعر بولا؟ آخر اللہ نے آپ کو زبان جو دی اپنی حمد کے لیے دی، اپنے محبوب پہ درود کے لیے دی، اور اس لیے دی کہ آپ اپنے محسن اپنے خاوند کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں. اگر آپ یہ کام نہیں کرتی تو پھر کیوں شکوے کرتی ہیں کہ خاوند توجہ نہیں دیتا؟ باہر اگر کوئی غیر محرم عورت دو بول دے گی تو آپ کی زندگی پر وہ ڈاکہ ڈال دے گی. اپنے خاوندوں کو گناہوں سے بچائیے، گھروں میں پیار دیجیے، ایسا نہ ہو کہ پیار کی تلاش میں وہ گلیوں بازاروں کے چکر کاٹتے پھرے. اور آخری بات اور سب سے بڑی بات، شریعت نے کہا کہ جب خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کی خواہش ہو تو بیوی اگر پاکیزہ حالت میں ہے تو کبھی بھی ملنے سے انکار نہ کرے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ اونٹ پر بھی سوار ہے تو نیچے اترے اور خاوند کی خواہش کو پورا کرے. حدیث پاک میں ہے اگر یہ تنور کی آگ پر بھی کھڑی ہے تو پیچھے ہٹے اور خاوند کی بات کو پورا کر کے پھر کام کرے. اور آج کی لڑکیاں اپنے خاوندوں کے لیے اس کو ٹول کے طور پہ یوز کرتی ہیں. یہ بہت بڑی غلطی، اس سے بڑا بلنڈر کوئی بیوی اپنی زندگی میں کر نہیں سکتی کہ خاوند تو اس کے قریب ہونا چاہے اور وہ دور ہو کہ نہیں ابھی نہیں پھر سے ہی. یہ تمام باتیں خاوند کو غیر مطمئن کر دیتی ہیں، چنانچہ وہ اطمینان کے لیے دوسروں کو تلاش کرتا ہے. افسوس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے ایک عالم جن کا کاروبار بہت اچھا تھا، ملٹائی ملینر تھے، وہ میرے سامنے آ کر آنسوؤں سے رو پڑے، حضرت میں شریعت کا پابند رہنا چاہتا ہوں، کروڑوں پتی انسان ہوں، لیکن میری بیوی ذرا سی بات پر مجھ سے ذرا رخ پھیر کے سو جاتی ہے. کئی دن گزر جاتے ہیں، میں اس کو کہتا بھی ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، وہ میری بات نہیں سنتی، وہ اس کو ٹول کے طور پر یوز کرتی ہے. اب وہ حال ہے کہ میرا بھی زنا کرنے کو جی چاہتا ہے. نیک متقی پرہیزگار خاوند جو خوف خدا رکھنے والا ہے وہ آنسوؤں سے رو پڑا کہ جب ایک مہینہ بیوی قریب نہیں آنے دے گی، میری بھی جوانی کی عمر ہے، میں کیسے اپنی نگاہوں کو بچاؤں گا؟ مجھے آپ حل بتا دیجیے. دوسری شادی میں کرنا نہیں چاہتا کہ میرے والدین دکھی پریشان ہوں گے، اور بیوی سمجھتی نہیں. اب بتائیے خاوند اگر گناہ کرے گا تو اس کے اس زنا میں برابر کی گنہگار اس کی بیوی بھی بنے گی. تو عورتیں یہ مت سوچیں کہ ہم بڑی پاک دامن ہیں، گھر میں رہتی ہیں. اگر آپ اپنے خاوند کو اپنے قریب ہونے سے انکار کرتی ہیں یا آگے پیچھے معاملہ کر دیتی ہیں اور آپ کے خاوند نے باہر جا کر نگاہ غیر محرم پہ ڈالی، قیامت کے دن آپ کے گلے میں بھی رسی ڈالی جائے گی. تجھے ہم نے بنایا کس لیے تھا؟ تجھے نکاح میں جوڑا کس لیے تھا؟ تو کس مرد کی دوا تھی؟ اگر تو اپنے خاوند کی یہ پیاس بھی نہ بجھا سکی تو پھر تو نے خاوند کا حق کیسے ادا کیا؟ اس لیے نیک بیویاں اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ پورا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کو گھر میں ایسا سکون دیتی ہیں کہ اس کو سکون کی خاطر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. رب کریم ہمیں پرسکون زندگیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا فرض منصبی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.